بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام میں دنیا کا کوئی ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان کی فضیلت کا قائل نہ ہو۔ جو بھی شخص مسلمان کہلاتا ہے، مسلمان ہے اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور حقیقی معنی میں مسلمان ہے، کوئی ایک بھی مسلمانوں میں ایسا مسلمان نہیں کہ جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا انکاری ہو، خاص طور پہ کہ جب اللہ کی جانب سے پاک کلام مجید فرقان حمید میں اللہ نے واضح طور پر اس لفظ کا استعمال کرتے ہوئے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صریح نص کے طور پہ ارشاد فرمایا ہو کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجس کو دور رکھا جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اہل بیت رسول کے حوالے سے اللہ نے واضح طور پر کہ اے میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کی اہل بیت یعنی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجس کو دور کر دیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کہ اللہ نے اجر رسالت قرار دیا ہے اہل بیت رسول کی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں، جو قریبی ہیں، جو آل نبی اولاد علی ہے، ان کی محبت کو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب قرار دے دیا ہے، ان کی محبت اور مودت کو۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات آپ جانتے ہیں، میں بھی بہت ساری اپنی ویڈیوز میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، وہ بھی محمد اور ان کی آل پاک پر درود پڑھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درود کا طریقہ جو احادیث کی کتب میں ارشاد فرمایا وہ تمام مسلمان جانتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کی نماز میں اہل بیت رسول آل نبی اولاد علی پر درود پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ اور اسی طرح کی بے شمار آیات الہی، آیات قرآن مجید اور اللہ کا جو کلام ہے، جو اللہ کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور قیامت تک اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور تمام کتب آسمانی جتنی بھی اللہ کی جانب سے صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی، ان سب میں سے زیادہ فصیح و بلیغ اور ہدایت کا سرچشمہ اور آخری کتاب جو ان تمام کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور ان تمام کتابوں کا سے بڑھ کر جو ہدایت کا سرچشمہ اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا، اس قرآن مجید کے حوالے سے۔ اور پھر اہل بیت رسول کو جہاں اللہ نے قرآن میں ان کے حوالے سے جب اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان کو اپنی چادر تطہیر میں لے کے کہ اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، اس کے اوپر مہر ثبت کر دی، یعنی اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان، یعنی قرآن و حدیث جو ماخذ ہیں مسلمانوں کے دین اسلام کے حوالے سے، سب سے بڑی جو سورس ہیں تعلیمات اسلام کی، یعنی قرآن و حدیث، اس حوالے سے اللہ وحدہ لا شریک نے اور اس کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اس بات کو مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہے میرے اہل بیت، اور انہی پر درود ہے، انہی پر سلام ہے، اور انہی کو محبت جو ہے وہ اجر رسالت ہے۔ تو جب یہ بات طے ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ تمام مسلمانوں میں کوئی ایک بھی مسلمان کسی بھی زمانے سے تعلق رکھتا ہو ایسا نہیں جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا قائل نہ ہو، ان کی شرافت کا، ان کی صداقت کا، ان کی شجاعت کا، ان کی طہارت کا، ان کی سخاوت کا، ان کے علم و فضل کا، ان کے کردار کا، ان کی جو عصمت و طہارت ہے اور ان کی جو سیادت ہے، اس کا ہر مسلمان قائل ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی مسلمان بھی ایسا ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، خواہ اس کے کوئی سے بھی عقائد ہوں، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اہل بیت رسول کی یہ جو فضیلتیں ہیں ان کے حوالے سے ان کو اپنے لیے ہادی بھی سمجھتا ہے، رہبر بھی سمجھتا ہے، اور ان کی فضیلت کا اور آخرت میں ان کی شفاعت کا، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، الفاطمہ تو سیدۃ النساء عالمین، اور یا علی انتا منی و انا من ہو، کہ تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، یہ ساری جو فضیلتیں ہیں، الحق مع علی و علی مع الحق، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اس کے بعد ان تمام نصوص کی موجودگی میں جو اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے اللہ وحدہ لا شریک اور پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمائیں اور مسلمانوں کو اہل بیت رسول کی فضیلت و عظمت کے حوالے سے ان سے محبت کا، مودت کا، درود و سلام کا جو حکم دیا ہے، اور ان کی پاکیزگی و طہارت کا جو اعلان کیا ہے، اور پورا زمانے نے دیکھا، دنیا اس چیز سے بخوبی واقف ہے، 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج تک دنیا اس بات کی قائل ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن سے رجس کو دور کیا گیا، ان میں کوئی بھی اخلاقی، معاشرتی کوئی ایسی برائی، کوئی ایسی، کیونکہ یہ بھی رجس کے زمرے میں آتی ہے، یہ ہر ایک سے مبرہ اور پاک ہیں، یہ پاک و طاہر ہستیاں ہیں، یہی جنت کے سردار ہیں، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام امت کے لیے ہدایت کا روشن چراغ ہیں۔ تو اس حوالے سے ہر مسلمان ہی ان کی عظمت و فضیلت کا قائل ہے، اور دل و جان سے جو بھی عاشق رسول ہے وہ اہل بیت رسول سے دلی طور پر محبت بھی رکھتا ہے، مودت بھی رکھتا ہے، عقیدت بھی رکھتا ہے، اور ان کی عظمت کا قائل بھی۔ باوجود ان تمام نصوص کے اگر کوئی شخص ان سے پرخاش رکھتا ہے، ان کی عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ شخص منافق ہوگا، اور وہ شخص حقیقی معنی میں مسلمان نہیں، بلکہ اگر وہ کلمہ گو بظاہر ہے بھی صحیح تو وہ منافق ہے۔ اور ایک بات کی یہاں پہ وضاحت بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین،
وہ اولین مومنین میں سے تھے، وہی تھے جنہوں نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و مودت و عقیدت و فضیلت کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہم تک پہنچائیں اور دل سے ان کی محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ کوئی بھی صحابی رسول ایسا نہیں تھا اور نہ ہو سکتا تھا کہ جو عشق نبی کا دم بھرتا ہو اور اہل بیت رسول سے کسی قسم کی عداوت اور بغض رکھتا ہو۔ اور جو لوگ مسلمانوں کے صفوں میں اہل بیت رسول سے بغض اور عداوت رکھتے تھے وہ دراصل منافقین تھے، جو کہ صحابہ کرام کی، صحابی کوئی بھی ایسا نہیں تھا لیکن صحابہ کرام کی صفوں میں وہ منافقین تھے جنہوں نے صحابہ کا لبادہ اڑا ہوا تھا، کہ جنہوں نے اہل بیت رسول آلیہ طہار کے ساتھ بغض یا عداوت رکھا۔ تو اب جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کے حوالے سے ہی قرآن مجید فرقان حمید میں جو اولین مومنین تھے وہ مومن تھے، اور جو ان کی صفوں میں اہل بیت رسول سے بغض اور عناد رکھنے والے تھے، عداوت رکھنے والے تھے، ان کے لیے سورہ منافقون۔ اور یہ ایک سورہ منافقون ہی نہیں بلکہ قرآن پاک میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں احادیث ایسی ہیں۔ اگر دیکھیں کوئی چند ایک دو چار لوگوں کی بات ہوتی تو ہرگز قرآن مجید فرقان حمید میں ایک پورا سورہ منافقین کے حوالے سے، جہاں کافروں کے بارے میں سورہ کافرون تھی، مومنوں کے بارے میں سورہ مومنون، اور اسی طرح جو منافق تھے ان کے حوالے سے سورہ منافقون، اور اس کے علاوہ بے شمار سینکڑوں ہزاروں آیات مقدسہ ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ منافقین کے حوالے سے جا بجا بہت ساری، ان میں سب کو بیان کیا نہیں جا سکتا ہے، تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ ہے۔ تو مطلب لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر بھی ایمان لائے، اللہ پر بھی ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ تو بے شمار ایسی آیات ہیں کہ جو منافقین کہ جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے اور اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے لیکن حقیقت میں منافق تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت رسول سے دشمنی کی۔ تو آج بھی کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اہل بیت رسول علیہ طہار کی محبت اور مودت کا دم نہ بھرتا ہو، لیکن اگر پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو واضح طور پہ، یعنی مثلا کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں کہ جو یزید کی وکالت کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، تو ہمیں بلا شبہ یہ کہنا پڑے گا کہ جو آج بھی یزید کا طرفدار ہے، اس کی وکالت کرتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے، اس کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، تو بے شک وہ یزید کے کا پیروکار ہے اور یزید کے مشن پہ وہ چل رہا ہے، تو یقیناً وہ یزیدی ہے۔ جو یزید کے افکار رکھتا ہے تو وہ یزیدی ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام مسلمان جو بھی عاشقان رسول ہیں، خواہ کسی مکتب، کسی مسلک، کسی مذہب، کسی فقہ سے تعلق رکھتے ہوں، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد سے محبت کرتے ہیں، مودت اختیار کرتے ہیں اور ان کی عظمت و فضیلت کے قائل ہیں۔ تو برادران اسلامی، جو آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے، اس کا مقصد انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہ سارا ایک تمہیدی بیان تھا، اور اس کے بعد آپ اگلی ویڈیو جب ملاحظہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا ایمان جو ہے وہ تابندہ ہوگا، آپ کا ایمان جو ہے اس میں اس ایمان میں تازگی آئے گی اور آپ کا ایمان پختہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور دوسرے لوگوں تک یہ جو اسلام کی باتیں ہیں، نیکی کی باتیں ہیں اور حقیقی کامیابی دنیا
آخرت کی کامیابی کی باتیں ان کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو اور ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین ثم